ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں ساتھیوں سمیت شہید۔ ہیلی کاپٹر میں وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر ڈاکٹر ملک رحمتی، صوبے میں ایرانی صدر کے نمائندے آیت اللہ محمد علی سمیت 9 افراد سوار تھے۔ ایرانی صدر ڈیم کے افتتاح کے بعد تبریز جا رہے تھے۔ صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت پر ایران میں 5 روزہ سوگ۔ مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر کی میتیں تبریز منتقل۔ تبریز میں کل نماز جنازہ کے بعد جسد خاکی تہران منتقل کیے جانے کا امکان۔ روضہ امام علی رضا علیہ السلام کے احاطے میں سپرد خاک کرنے کا فیصلہ۔ حادثہ یا دہشت گردی؟ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کی تباہی پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے۔ سول ایویشن ماہرین کہتے ہیں ہیلی کاپٹر کا ملبہ دور تک پھیلا ہوا ملا۔ ہارڈ لینڈنگ میں ایسا نہیں ہوتا، لگتا ہے فضا میں نشانہ بنایا گیا۔ صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر امریکی ساختہ تھا۔ بیل 212 ہیلی کاپٹر کو امریکی کمپنی نے 1968 میں تیار کیا۔ ایویشن انڈسٹری پر پابندیوں کے سبب ایران کے پاس موجود بیل ہیلی کاپٹر اوور ہالنگ نہیں ہو سکی۔ تباہ شدہ ہیلی کاپٹر سے متعلق اہم تفصیلات سامنے آ گئیں۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس۔ شہداء کے بلند درجات کی دعائیں، ملک بھر میں سوگ کا اعلان، قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ ماہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی میزبانی اعزاز کی بات تھی۔ صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے اچھے دوست تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سمیت دیگر سیاستدانوں کا بھی اظہار افسوس۔ ابراہیم رئیسی ایران کے 8ویں صدر تھے۔ انہوں نے 2021 کو اس وقت ملک کی باغ دوڑ سنبھالی جب ایران شدید سماجی بحران کے ساتھ ساتھ متنازع جوہری پروگرام کے سبب امریکی پابندیوں کی وجہ سے معاشی دباؤ کا شکار تھا۔ وہ علاقائی اور اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں کوشاں تھے۔ امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ فلسطینی اور کشمیری عوام کے سمیت عالمی سطح پر مسلمانوں کے درد کو دل سے محسوس کرتے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر عالمی برادری کا رد عمل۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا اظہار تعزیت۔ حماس کا سپریم لیڈر ایرانی حکومت اور ایرانی عوام کے ساتھ گہری تعزیت اور یکجہتی۔ قطر، عراق، بھارت، وینزویلا سمیت کئی ممالک کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر اظہار افسوس۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات حتمی مراحل میں داخل۔ نان فائلرز کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ بجلی 10 سے 12% مہنگی ہونے کا امکان۔ گیس کی سبسڈی محدود اور ششماہی قیمت پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ریٹیلرز کی سیلز ٹیکس چوری روکنا ہوگی۔ 6 سے 8 ارب ڈالر کے نئے قرض پروگرام کے لیے پینشن اصلاحات کی جائیں گی۔ عالمی مالیاتی فنڈز نے 1 لاکھ سے زائد ماہانہ پینشن پر ٹیکس کا مطالبہ کر دیا۔ سخت معاشی فیصلوں پر بھی زور۔ سبسڈیز 1550 کے بجائے 800 ارب تک محدود کیے جانے کا امکان۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 17,000 ارب روپے سے زائد متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کے فروغ پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی میں مستقل امن کے لیے 2 ریاستی حل کی کلیدی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ترکی کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ برادر ممالک کے گہرے تعلقات پر اظہار اطمینان۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاعر احمد فرحت کی بازیابی کیس کی سماعت۔ جسٹس محسن اختر کیانی اعلیٰ حکام پر برہم ہو گئے۔ جسٹس کیانی نے کہا کہ یہ اغوا برائے تاوان سے بڑا جرم ہے۔ وزیر اعظم اور وزراء کو بھی بلاؤں گا۔ وزیر اعظم کے بعد پوری کابینہ کو بلاؤں گا، پھر ادھر بیٹھا کر فیصلہ کروں گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ایس ایس پی آپریشن سے استفسار کیا کہ آپ نے سیکٹر کمانڈر کا بیان ریکارڈ کیا؟ کل سیکٹر کمانڈر کا بیان آ جانا چاہیے۔ کیا کوئی سیکٹر کمانڈر چاند پر رہتا ہے؟ سب کو ان کی اوقات میں رہنے دیں، ملک ان کے بغیر بھی چل جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اب
ان کی اہلیوں کو کال نہیں کرانی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل 3 بجے تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، شیخ رشید اور فیصل جاوید کو تھانہ کوثار میں درج مقدمے میں بری کر دیا۔ علی نواز، اوان قاسم سوری اور راجہ خرم نواز کو بھی بری کیا گیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شہزاد خان نے بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ تمام رہنماؤں کے خلاف آزادی مارچ میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیلوں پر اگلے ہفتے سماعت ہوگی۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے غیر حاضر افراد کے اشتہار جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فارم 45 کے بیرون ملک سے فرانزک کرانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی غلط بیانی کرے گا تو جیل جائے گا۔ NA 48 کے ریٹرننگ افسر کو حتمی وارننگ ہے، اگر آئندہ نہیں آئے گا تو وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کونسل کا اجلاس 7 جون کو طلب۔ سپریم کورٹ میں ججز کی خالی 3 اسامیوں کے لیے ہائی کورٹ کے ججز کے نام زیر غور آئیں گے۔ ہتک عزت بل پیش کرنے پر اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی میں احتجاج، ایوان میں ہنگامہ، کالا قانون نامنظور اور کالے کرتوت نامنظور کے نعرے۔ کسان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، پنجاب میں باردانہ نہ ملنے پر گندم سڑکوں پر آ گئی، محنت کش در بدر گندم 2200 روپے من میں بکنے لگی۔ بشکیک سے مزید 2 پروازیں لاہور اور اسلام آباد پہنچ گئیں۔ لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور اسلام آباد میں وفاقی وزیر مصدق ملک نے طلباء اور دیگر مسافروں کو خوش آمدید کہا۔ ایئرپورٹ پر رکت انگیز مناظر، بشکیک میں صورتحال اب تک کشیدہ، خوف کی فضا برقرار۔ کے پی حکومت کا بشکیک سے طلبہ کو مفت وطن لانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ پہلی خصوصی پرواز آج جبکہ دوسری پرواز کل بشکیک سے پاکستانیوں کو لے کر پشاور پہنچے گی۔ مفت ایئر سروس پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد پر حاصل کی جا سکتی ہے۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری، کل سے 27 مئی تک پنجاب کے بڑے شہروں میں ہیٹ ویو کے شدید خطرات، صوبے کے تمام تعلیمی ادارے 25 سے 31 مئی تک بند رہیں گے۔ ہیٹ ویو کے باعث کراچی میں میٹرک اور سندھ بھر میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی، نوٹیفیکیشن کے مطابق انٹر کے امتحانات 22 مئی کے بجائے اب 27 مئی سے شروع ہوں گے۔ ملتان کے حلقہ NA 148 کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی نے میدان مار لیا۔ کامیابی پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مبارکباد۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ملک تیمور الطاف دوسرے نمبر پر رہے۔ PNP کے سربراہ سردار اختر منگل کے بیٹے سمیت 6 افراد کے خلاف FIR درج، FIR میں اغوا برائے تاوان سمیت دیگر دفعات شامل۔ کراچی میں گرمی معمول سے زیادہ ہے، ہیٹ ویو نہیں، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کراچی میں مئی کے اختتام تک موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ 15 جون کے بعد ملک میں پری مانسون بارشوں کے آغاز کا امکان ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں FIA اور انٹیلیجنس افسران کو تعینات کرنے کا فیصلہ، سیاسی بنیادوں پر تعینات ڈائریکٹرز کو فارغ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے پاور ڈویژن کو افسران کی تعیناتی کا حکم دے دیا۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، MQM کے کارکنوں کی ٹیپو سلطان روڈ پر کی الیکٹرک آفس کے باہر نعرے بازی، مظاہرے میں خواتین کی بھی شرکت۔ نوشہرہ میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف تاجر سڑکوں پر نکل آئے، تحصیل جہانگیرہ میں دکانیں اور مرکزی شاہراہ بند، احتجاج کے باعث پشاور اور راولپنڈی جانے والی گاڑیوں کی طویل قطاریں۔
पेशावर, नौशेरा, चारसद्दा, मोहम्मद और खैबर में पेट्रोल पंप गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद। खैबर पख्तूनख्वा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल। एसोसिएशन का कहना है गली गली गैर मयारी पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। वज़ीर आला, कमिश्नर और डीसी को दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन हुकूमत एक्शन नहीं ले रही। कराची की न्यू सब्जी मंडी में भी डाकू घुस आए। मुसल्लह डाकुओं ने सेब के ताजिर से 25 लाख रुपए छीन लिए। ताजिर खतीर रकम बैंक में जमा कराने जा रहा था। वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। आलमी अदालत इंसाफ के चीफ प्रोसिक्यूटर ने मुतालबा कर दिया। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि नेतन्याहू और वज़ीर दिफा के जंगी जुराइम में मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर मुसलसल बमबारी के नतीजे में मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद, 30 जख्मी हुए। टैंकों ने कई इमारतों को उड़ा डाला। अल नसीरात कैंप पर फ़िज़ाई हमलों में 5, वसती गजा में 6 फ़लस्तीनी जान से गए। 24 घंटों में अमवात की तादाद 28 हो गई। दर्जनों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 35,200 से तजावुज़ कर गई। इंग्लैंड से T20 सीरीज कौमी खिलाड़ियों की हेडिंग्ले लीड्स में तैयारियां जारी। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला मैच 22 मई को खेला जाएगा। रावलपिंडी में सजा मार्शल आर्ट का मेला। रावलपिंडी की टीम ने इस्लामाबाद को 3-2 से शिकस्त दे दी। नौजवान लड़के, लड़कियां और नन्हे फाइटर्स ने अपनी सलाहियतों के ऐसे जौहर दिखाए कि सभी हैरान रह गए। इवेंट में 200 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और गिनीज बुक में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज करवाने वाले पाकिस्तान के राशिद नसीम का एजाज। 2 दिन में मजीद 20 आलमी रिकॉर्ड तोड़कर अनोखा कारनामा अंजाम दे दिया। राशिद नसीम के रिकॉर्ड्स की तादाद 121 हो गई।